اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب، محترم وزیر اعلیٰ محمود خان اچکزئی صاحب اور محترم DIG سوات صاحب، میرا ایک عاجزانہ سوال ہے، آپ لوگ اس پہ غور کر کے تاکہ ہمارے لیے مصیبتیں زیادہ نہ ہو جائیں، کیونکہ سوات کا DSP نور بادشاہ کا لڑکا اپنی وردی کو غلط استعمال کر کے مجھے یعنی امان اللہ کو فون کیا کہ شہنشاہ کے ساتھ صلح کرا دو ورنہ میں اس کا BBA کرا کے تمہارے سامنے پھرتا رہے گا۔ شہنشاہ نے میرے بیٹے پر 9 گولی چلا کر اسے خطرناک زخمی کر دیا تھا، بھائی کو جو ہے نا ایک 12 فٹ کے دیوار سے نیچے گرایا تھا، جو اب تک جس کا حالات خراب ہے، صحیح نہیں ہے، اس کا پیر میں اپنا جو کام روزگار وہ سب کچھ اس نے ختم کر دیا ہے، اور اس کے باوجود اس نے BBA کرا کے وہ ہمارے سامنے لے کر آیا۔ اور یہ کیونکہ شہنشاہ 6 سال سے اشتہاری بٹخیلہ کے سیشن جج صاحب کے آفس سے اشتہاری ہو چکا ہے اور 6 سال اس نے ان کو فنا دے کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ سامنے آ گیا اور جس وقت وہ اس کا BBA کرا کے ادھر لے کر آیا، ہمارے سامنے بھی پھرتا رہے گا، لیکن ہم پھر بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کہ اس کے اوپر ابھی گولی نہیں چلائے۔ لہٰذا میں DIG صاحب سوات صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے، کیونکہ دوسرا اپنا وردی کا اتنا غلط استعمال نہ کرے۔ 22 تاریخ کو جو ہے نا اس کا پیشی تھا، یہ عدالت میں پہنچا ہوا ہے، 28 تاریخ کو اس کا پیشی تھا، پھر بھی یہ اس عدالت میں پہنچا ہوا ہے، یہ ہمارے کیس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اگر جو کچھ بھی غلط ہو گیا اس کے ہاتھوں سے تو اس قانون سب اس کا ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو 9 گولی چلا کر 30 بور کی پستول سے، اور اس کے خول ایک راستے کے پولیس والے نے اکٹھے کیے تھے، اس وقت پہ میں تو ادھر موجود نہیں تھا، اور اس کے ایک گولی بھی برآمد کیا تھا جو ان کے بدن سے گرا ہوا تھا۔ تب اس نے جو ہے نا اس نے خود اس کے ریکارڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ ایک خطرناک مجرم ہے اور عدالت سے اشتہاری ہے۔ کیسا ایک اعلیٰ آفیسر جو سوات کا DSP ہوگا وہ اپنے پاس رکھے، عدالت میں کیوں نہیں حوالہ کر رہے، پکڑوا کے جو ہے نا اس کا ترقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنا مفاد دے کے اپنے چاچا کا بیٹے کو بچا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے یہ اس کام کے قابل نہیں ہے کہ اتنا پاکستان میں ایک آدمی اتنا غداری کر کے ملک کے قانون کے ساتھ اتنا غداری کر کے اور پھر بھی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے گا۔ لہٰذا میں محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور شکیل وزیر MNA صاحب اور شکیل رحمان MNA صاحب کو، یہ علاقے کا MNA صاحب ہے، اس کو سوال کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو گرفتاری کر کے جیل بھیج دیا جائے۔ آخری تاریخ ہمارا 30 تاریخ ہے، اگر کیس پہ کوئی بھی غلط کام اس نے کرا دیا اور اپنا وردی کا استعمال غلط کر دیا تو یہ ہمارے لیے اور قانون کا خلاف ورزی کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسا ایک افسر ہمیں دعوت دے رہے غلط اتروانے پر۔ لہٰذا میں وزیر اعظم کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کا محترم شکیل صاحب کو بھی کہہ دے، وزیر اعلیٰ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی کہہ دے، اور DIG صاحب کو پیغام دے دے کہ اس آدمی کو ایک قانون کا محافظ نہیں ہے، یہ تو کل پاکستان کا سودا بھی کر سکتا ہے۔ اگر ایسا آدمی اس ملک میں ہو تو اس ملک کا جو ہے نا بیڑا غرق کر دے گا۔ کل یہ تو کوئی تھوڑے پیسوں کے لیے ایسا کام کر رہے تو کل تو جو ہے نا کوئی زیادہ پیسہ آئے تو ملک کا سودا بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے وہ پستول بھی برآمد کیا جائے جو موقع پر اس نے گولی چلایا ہے، کیونکہ 6 سال اس نے اپنے پاس رکھا تو پستول ان کے پاس ہوگا، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا میرا عدالت سے، میرا جو ہے نا وزیر اعظم صاحب سے، محترم شکیل صاحب سے، محترم وزیر اعلیٰ محمود خان اچکزئی صاحب سے اور محترم DIG صاحب سے یہ بار بار عاجزانہ سوال کر رہا ہوں کہ ہماری یہ دشمنی آگے زیادہ نہ بڑھ جائے اور اس کو DSP کو سسپینڈ کر دیا جائے،
کہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے اور وہ عدالت میں نہ آئے۔ عدالت میں جب آتا ہے تو وہ اس کیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ 2 دفعہ آ گیا اور تیسری دفعہ 30 تاریخ کو ہے، اگر یہ آ گیا تو اس میں جو ہے نا قانونی کارروائی جو ہے نا کر لیں، نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں خود غلط قدم اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے نا اس کو ہمارے سامنے نہ لایا جائے اور اس سے وہ پستول برآمد کیا جائے اور عدالت میں پیش کر کے اس کو قانونی سزا، سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ دوسرا آدمی ایسا نہ کرے۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھا، ہم نے اپنے بہن کے گھر میں بٹھایا تھا، 27-28 سال اس میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب اس نے جو ہے نا راستے میں پھر جب اس کا باپ مر گیا تو اس نے ہمارے راستے میں، اس کے راستے میں دیوار لگایا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، موقع دیکھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور راستہ اس نے تنگ کر رہا تھا۔ ہماری بہن نے اتنا اس کو کہہ دیا کہ مہربانی کر کے باپ تمہارا مر گیا، اب جا کے بھائیوں کے ساتھ حساب کتاب کر لو اور اپنے لیے کوئی اپنا بندوبست کر لو۔ تو وہ اس بدماشی پہ اتر آیا، جب اس نے حکومت میں تاریخ درج کر دیا، 7 سال ہو گئے وہ کیس چل رہا ہے، لیکن کوئی بھی اس پہ جو ہے نا کوئی کارروائی نہیں ہوا۔ کیوں کہ ایسے بڑے لوگ جو ہے نا اس ملک میں غدار لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اس کو کیسا ایک غریب آدمی کو انصاف مل جائے گا؟ 7 سال۔ اور اس نے جو ہے جو اس کا وکیل تھا، جھوٹا بول کے اس نے کہہ دیا کہ امان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں جو ہے نا درخواست، وہ جو رسید تھا وہ میرے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، اور دستخط جتنے کیے تھے وہ سارے ہمارے ماموں ہیں اور ان کے چاچے ہیں، انہوں نے کیے تھے، اور وہ جس وقت بھی ضرورت پڑے وہ چیزوں کو سامنے لا سکتا ہے۔ اگر وہ دستخط میرے ہاتھ کا نکلے تو میرا ہاتھ کاٹ دے، اگر وہ ان کے نکلے تو ان کے وکیلوں کو اور ان کو زبان کاٹنا چاہیے تھا کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ایک غریب آدمی کو جب انصاف نہیں ملتا ہے تو پھر وہ لازم یہ نا غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اس لیے میں ان سے عاجزانہ سوال کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے اس کو صحیح راستے پر لے اور اس کی نوکری کو جس نوکری سے سسپینڈ کیا جائے تاکہ دوسرا ایک اعلیٰ افسر کبھی غلط کام نہ کرے۔ اگر ایسا چلتا رہا تو یہ ملک میں صرف اس پولیس والے کا روب اور داب ہوگا اور چرچا ہوگا رشوت لینے کے لیے، باقی کوئی انصاف والا کام اس ملک میں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ ایک وزیر اعظم عمران خان ہے کہ لوگوں کے پیچھے لگا ہے کہ یہ کرپشن کر رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ رشوت لے رہا ہے، لیکن دوسرا ایک آدمی نام نہیں لے رہا ہے۔ اور میں ابھی اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس محترم وزیر اعظم کو پہنچنا چاہیے تھا کہ وہ اس پہ غور کر دے اور اس کے علاقے کے مجسٹریٹ کو، سب کچھ کو وہ پیغام دے دے کہ یہ کام میں قانونی کارروائی صحیح کر دیں اور غلط راستے پر نہ چلے، ورنہ پھر جب ہمیں موت تو ایک دفعہ آنا ہے، 1000 دفعہ نہیں آنا ہے، ایک دفعہ تو موت آنا ہی ہے، تو پھر ہم وہی غلط کارروائی کریں گے جو ان لوگوں نے کی ہے۔ لہٰذا میرا سب صاحبانوں سے جزانہ عرض ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ڈی ایس پی کو جو ہے نا سسپینڈ کیا جائے، تو دوبارہ کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائے کہ میرے سامنے آ کر میں نے آدمی کا BBA کرا کے تمہارے سامنے گھمایا پھرایا، یہ میں بھی اس کو جو ہے نا گولی مار سکتا ہوں ایسے ہی، لیکن قانون کے BBA کیا ہوا ہے تو قانون کی وجہ سے جو ہے نا میرے ہاتھ بند ہیں، میں نے اس پہ کچھ نہیں کیا۔ میں نے دیکھا ہے اس گھر میں آیا ہوا ہے جس کا ہمارے بہن کا گھر ہے، ایک تو ان سے قانونی کارروائی کیا۔ یہ قانونی کارروائی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ناجائز 25 سال سے اس کو بٹھایا تھا اور ابھی 7 سال ہو گئے کیس چل رہا ہے، نہ تو عدالت نے اس کو کچھ کہا کہ بھائی اس گھر سے کو چھوڑ دو، نہ کوئی دوسرا آفیسر کچھ کر رہا ہے۔ آخر کار ہمیں ابھی یہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اگر حکومت نے کچھ نہیں کیا، اس کا گھر اس کو واپس نہیں کیا اور اس کو سزا نہیں دیا، آخر اس کا غلط کام پر ہم کو بھی راضی کر دے گا، اور موت ایک دفعہ آنا ہے، وہ تو آنا ہی ہے، وہاں ہزاروں دنیا یہ نا پولیس ہو فوج ہو، وہ کوئی بھی نہیں، جو اپنے سر پہ سے نکل جاتا ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے ابھی تک صبر کیا ہے، وہ سارے بھائی بھی کہہ رہا تھا کہ حصہ مت دو، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 دفعہ اس نے وہ کام بھی دکھایا جو مجھے کہہ رہا تھا، اور ابھی دوبارہ اس کے ساتھ آتا ہے عدالت میں بھی پہنچ جاتا ہے، اس کا نوکری عدالت میں لگا ہوا ہے یا ادھر سوات میں DSP ہے۔ 2 دن آیا، 22 تاریخ کو بھی آیا اور 28 تاریخ کو بھی آیا، اور 30 تاریخ کو پھر تاریخ ہے۔ اگر اس میں آ گیا تو ضرور جو ہے نا اس میں ہو سکتا ہے میرا اس کے ساتھ کوئی الٹا پلٹی باتیں ہو جائے، اور یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو ہے نا دوبارہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ۔ اگر آپ لوگوں نے ان کو صحیح راستے پر لایا تو بہتر ہوگا، نہیں تو پھر مجبوری کا نام شکریہ۔ والسلام۔